إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہمارے ملک کی ایک بدترین صورتحال کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا میں تجزیہ کرتا ہوں. اس ملک میں رہنے والے سبھی باشندے قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، بڑا طبقہ ہے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، باشعور طبقہ ہے، وہ جانتا ہے کہ ملک کا جو میڈیا ہے وہ ملک کی جو پرامن فضا ہے اسے مقدر کرنا چاہتا ہے. مسلمان اور غیر مسلمین کا جو بھائی چارگی ہے اس میں وہ اثر ڈال رہا ہے. سب اس سے واقف ہیں. ایک ٹی وی چینل ہے جو پہلے دن سے ہی متنازع ہے اور اس میں وہ مشہور ہے. غیر مسلمین بھی اسے تعارض کرتے ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہیں اور اس چینل سے نفرت کرتے ہیں، بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہندو مسلمان میں نفرت کا ماحول بناتا ہے، دشمنی پیدا کراتا ہے، دوری پیدا کراتا ہے. 2 دن پہلے اس چینل میں تقریباً 1 گھنٹے کا ایک پروگرام چلایا گیا اور پھر دوسرے دن مکرر اور تیسری بار چوتھی بار اور مسلسل چلایا جا رہا ہے. وہ پروگرام کا مقصود کیا ہے؟ لوگوں کی ذہن سازی کرنے مقصود ہے کہ سیاسی نقطہ نظر سے جو مسلمان یہاں وہاں سے ہمارے ملک آ رہے ہیں ان کی لڑکیوں سے ہمارے ہندو شادی کر لیں اور انہیں یہاں کی شہریت مل جائے گی، وہ یہاں کے باشندے مانے جائیں گے. اور یہ خوب پھیلایا جا رہا ہے، ذہن سازی کی جا رہی ہے، فضا کو مقدر کیا جا رہا ہے اور سب کو اس کا قلق ہے. مجھے آپ کو آج کے اس خطبہ جمعہ میں یہ بات بتانے مقصود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے خالق ہیں، اس زمین کے خالق ہیں، اس آسمان کے خالق ہیں، جو ہمیں ہوا دیتے ہیں، جو ہمیں روزی روٹی دیتے ہیں، جنہوں نے ہمیں زندگی دی اور جس کے ہاتھ میں ہماری موت ہے اور نتیجہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا جو پسندیدہ دین ہے اللہ نے اسے نازل کیا ہے اور اسے اختیار کرنے کو اللہ رب العالمین نے لازم قرار دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، آپشن دی ہے اس کو کہ زندہ رہتے ہوئے ایک دین کو اختیار کریں جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، لیکن مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے لیے کوئی چھوٹ نہیں، کوئی اختیار نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روئے زمین پر سب سے پہلے جس انسان کو بسایا آدم علیہ السلام کو، وہ مسلمان تھے. وہ میرا موضوع نہیں ہے، اس پر مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے. تقریباً کئی ہزار سال تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں تھے سب کے سب موحد تھے، مسلمان تھے. پھر ایک وقت آیا کہ شرک در آیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا. تو اسی دن سے شرک کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے، جن کے دلوں میں شرک کے جراثیم ہیں ہمیشہ سے ان کی کوشش رہی ہے کہ کسی طور پر بھی ایک موحد کو، ایک مسلمان کو اس کا دھرم پریورتن کرایا جائے، اسے اپنے مذہب میں لایا جائے،
اسے اس کے مذہب سے نکالا جائے. یہ ٹی وی چینل میں اس طرح کی ڈیبیٹ ہو رہے ہیں اور رائے عامہ لی جا رہی ہے اور پھر اس کا تناسب بتایا جا رہا ہے کہ 97% لوگ چاہتے ہیں کہ جو بھی باہر سے آنے والے لوگ ہیں انہیں یہاں کا مذہب اختیار کر لینا چاہیے, انہیں اسلام چھوڑ دینا چاہیے. ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ کسی کی شیرینی مطلب بانٹی جا رہی ہے اور اختیار دیا جا رہا ہے کہ جسے چاہے لے لے, جو چاہے انکار کر دے. سبحان اللہ العظیم, ایک نجات کا معاملہ ہے یہ. جو کسی کی مذہب کی تبدیلی کی جو بات ہے, مال کی بنیاد پر, تلوار کی بنیاد پر, ڈرا دھمکا کی, یا اسے کسی طرح کی آس دلا کر, یہ اہل اسلام کے ساتھ شروع دن سے معاملہ رہا ہے. پہلے دن سے, جب سے اس زمین میں شرک کے جراثیم کا وجود ہوا ہے, اسی دن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں کئی انبیاء کے قصے ذکر فرمائے. شعیب علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے کہا, جو 9واں جز ہے نا, قال الملأ, اس کی پہلے آیت کریمہ, قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. اہل اسلام کو یہ کہنا, یا تو آپ ہمارے علاقے سے نکل جائیں, ہمارے ملک سے نکل جائیں, ہمارے گاؤں سے نکل جائیں, یا پھر ہمارے مذہب میں لوٹ کر کے آئیں. یہ دو باتیں ہمیشہ سے رہی ہیں. نہ اس بات کا کسی کو حق ہے کہ کسی کو کسی کے علاقے سے نکالا جائے جبکہ وہ اس کا علاقہ ہو, وہ وہیں کا باشندہ ہو, اور نہ یہ کسی کو زبردستی کا حق ہے کہ اسے مذہب کی تبدیلی کرنے پر مجبور کیا جائے. او لتعودن فی ملتنا, صرف بات شعیب علیہ السلام کی نہیں ہے, ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے یہ معاملہ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں کہا, وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سبھی رسولوں کے ساتھ, سبھی نبیوں کے ساتھ کفار یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یا تو ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے, یا تو اس کی دھمکی دی جا رہی ہے, یا پھر اگر آپ کو وطن کی مفارقت شاق گزرتی ہے تو آپ اسی وطن میں رہیے, لیکن آپ کو یہاں کا جو مذہب ہے اسے قبول کرنا پڑے گا, وہ دین قبول کرنا پڑے گا. سبھی انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ. آپ علیہ السلام کو رہ رہ کر کے دھمکی دی جا رہی تھی, آپ کو نکالا جائے گا, آپ کو نکالا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں کہا, وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو اتنی ذہنی تکلیف انہوں نے آپ کو دی ہے, اتنا پریشان انہوں نے آپ کو کیا ہے کہ آپ از خود دل برداشتہ ہو کر کے اپنے وطن کو چھوڑ دیں. اتنا مجبور کیا انہوں نے آپ کو, اتنی ذہنی پریشانی آپ کو انہوں نے مطلب کی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں فرمایا, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ او يَقْتُلُوكَ او يُخْرِجُوكَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ کے تعلق سے تدبیر ہی کر رہے ہیں, مسلسل کچھ نہ کچھ تدبیر کر رہے ہیں. یا تو آپ کو یہ قید کرنا چاہتے ہیں, یا تو آپ کو یہ قتل کرنا چاہتے ہیں, یا بالآخر یہ آپ کو اپنے وطن سے نکال دینا چاہتے ہیں. یہ ان کی سازشیں, یہ شروع دن سے. لوط علیہ السلام کے تعلق سے ان کے قوم کے لوگوں نے کیا کہا, کچھ بھی جواب نہیں بن پڑا. نہ کوئی شرعی دلیل, نہ کوئی عقلی توجیہ, کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ طاقت کے بل بوتے پر کوئی کام انجام دے. سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے کہا, فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. کوئی جواب نہیں بن پڑا ان کو سوائے اس کے کہ وہ لوط علیہ السلام اور اہل ایمان جو ان کے ساتھ تھے ان کو وہاں سے نکال دینے پر مجبور کیا جائے. یہاں ایک اشکال ہے, میں اس کا ازالہ کر دیتا ہوں. محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ, خصوصاً شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, آپ نے تو کوئی مکمل تفسیر نہیں لکھی ہے, لیکن قرآنی آیات جو حل طلب ہیں بہت زیادہ, تفسیر آیات اشکلت علی کثیر من العلماء, اسی نام سے وہ تفسیر چھپی ہے 2 جلدوں میں.
ان آیات میں یہ آیت کریمہ بھی ہے۔ اشکال کیا ہے کہ کیا انبیاء علیہم السلام پہلے مشرک تھے؟ کیا پہلے وہ کافر تھے نبوت ملنے تک، کہ ان کی قوم کے لوگوں نے ان سے کہا ہو کہ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ آپ ہمارے مذہب کو اختیار کر لیں، عود کرائیں، لوٹیں جہاں آپ پہلے تھے، جو آپ کا پہلے نقطہ نظر تھا، آپ کا پہلا مذہب کیا تھا، اسی کی طرف لوٹ کر کے آئیں۔ کیا انبیاء علیہم السلام سبحان اللہ کیا وہ کفار اور مشرکین تھے؟ ایک مسئلہ۔ اس سلسلے میں اہل علم نے کئی ایک جوابات دیے ہیں۔ ایک بات یہ کہ چونکہ نبوت ملنے سے پہلے تک، مثلا اللہ کے رسول کی بات لے لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی آپ کو۔ دیگر انبیاء کا معاملہ ایک اور معاملہ ہے، اور عمر میں ان کو جو نبوت ملی ہے، لیکن جس نبی کو بھی جس عمر میں نبوت ملی ہے، اس سے پہلے ان کا قوم سے اس درجے کی مخالفت، انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، انہیں شرک سے روکنا۔ حالانکہ اہل علم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا۔ انہوں نے جو دیگر کبائر ہیں جیسے شراب پینا وغیرہ تو عام ایک اچھا انسان میں نہیں پیتا ہے، لیکن عام جو کبائر ہوتے ہیں اس سے بھی بچتے ہیں، صغائر سے بھی وہ بچے رہتے ہیں باذن اللہ تعالی، لیکن شرک سے تو اللہ رب العالمین نے انہیں بچائے رکھا ہے، سارے انبیاء کو نبوت سے ملنے سے پہلے بھی۔ لیکن اس آیت کریمہ کا کیا معنی ہوگا کہ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ آپ ہمارے اس مذہب میں لوٹ کر کے آؤ جو پہلے آپ کا مذہب تھا۔ اہل علم نے کہا کہ بات یہ ہے کہ نبوت ملنے تک انبیاء علیہ السلام نے ان کی مخالفت نہیں کی نا، مخالفت کا اظہار نہیں کیا نا، انہیں سمجھایا نہیں نا۔ ایک وقت آیا، ایک مرحلہ آیا، نبوت ملی، آج سمجھانے گئے تو ان کو یہ وہم ہوا کہ پہلے تو یہ ہمارے مذہب میں تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کبھی انہوں نے مخالفت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہی ان کا نقطہ نظر تھا پہلے، اس وجہ سے انہوں نے ان کو کہا کہ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ یہ ایک جواب ہے۔ ایک دوسرا جواب بس اہل علم نے یہ دیا کہ بس یہ کفار کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں۔ اللہ نے کفار کی بات نقل کی، لیکن یہ بات بہت ہی یعنی مطمئن کر دینے والی بات نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جب شعیب علیہ السلام کی قوم سے، اور شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تو شعیب علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ جواب میں کیا کہا کہ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تو اس سے نجات دی، اس کفر سے، اس شرک سے۔ اگر دوبارہ ہم لوٹ کر کے آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ہم نے اللہ کے دین سے متعلق لوگوں میں بدظنی پیدا کی ہے، ہم نے ارتداد کا معاملہ ہے، یہ عام کفر سے بھی بڑا معاملہ ہے یہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد اذ نجانا اللہ منہا، اللہ نے تو ہمیں نجات دی، آپ کیسے ہم لوٹ کر کے آئیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعتراف، یہ اقرار ہے کہ اللہ نے ہمیں نجات دی اس کفر سے، اس شرک سے۔ پھر تو اشکال باقی رہتا ہے اس صورتحال میں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں یہ بات کہی ہے کہ یہاں بھلے ہی خطاب شعیب علیہ السلام سے ہے، لیکن اصل میں آپ کی قوم سے خطاب ہے، آپ کے اصحاب سے، آپ کے اتباع سے، جو قوم کے لوگ آپ پر ایمان لائے۔ کہے تو خطاب تو شعیب علیہ السلام سے ہے، اس لیے کہ وہی تو آ کے ان سے بات کر رہے ہیں، وہی تو ان سے خطاب کر رہے ہیں، انہی سے تو گفتگو ہو رہی۔ تو شعیب علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن مقصود یہ ہے کہ تم پر جو ایمان لائے ہیں، تمہارے ساتھ جو مومنین ہیں، ان کا تو پہلے دین تو وہی تھا نا جو ہمارا دین ہے، ان کو کہو کہ جو ہے وہ لوٹ کر کے آئیں۔ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، بھلے ہی خطاب شعیب علیہ السلام سے ہے۔ یہ اسلوب تو قرآن مجید میں کثرت سے ہے۔ ابو القاسم الزمخشری رحمہ اللہ، ان کی جو الکشاف ہے، اس میں آپ نے عربی اسلوب کا ایک قاعدہ جو تغلیب والا قاعدہ ہے، تغلیب کا قاعدہ، جیسے مذکر کو مؤنث پر جو ہے مطلب غالب رکھا جاتا ہے عربی اسلوب میں، متکلم کو حاضر پر غالب رکھا جاتا ہے، اور حاضر کو غائب پر جو ہے مطلب غالب رکھا جاتا ہے، اقرب کو ابعد پر جو ہے غالب رکھا جاتا ہے، ویسے ہی جماعت کو واحد پر غالب رکھا جاتا ہے۔ شعیب علیہ السلام بھلے ہی ایک فرد ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو اہل ایمان ہیں ان کی بڑی تعداد وہ ہے جو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے شعیب علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہو کر کے ایمان لائے تھے، اور وہ حقیقت میں پہلے وہ مشرک تھے، کافر تھے وہ. اس اعتبار سے بھی ان سے یہ بات کہی گئی ہے. اور انبیاء علیہ السلام کی ایک عادت ایسی رہی ہے جن کے آبا و اجداد کفار اور مشرکین رہے ہیں، جن کا پورا قبیلہ، جن کا پورا خاندان سب کے سب مشرک اور کافر رہے ہیں ایک زمانے سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بچپن سے تربیت فرمائی، ان کی حفاظت فرمائی، ان کے عقیدے کی حفاظت فرمائی. ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی بنے. اس نقطۂ نظر کو بھی سامنے رکھ کر کے ان لوگوں نے کہا کہ اولا تعودن فی ملتنا. 5ویں صدی ہجری کے ایک ادیب ہیں ابو منصور الثعالبی، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، 429 ہجری سن وفات ہے ان کا. ان کی ایک کتاب ہے فقہ اللغہ و سر العربیہ. اس میں انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ عربی زبان میں عادہ، یہ جو فعل ہے عادہ، کہا کہ اس کی معنی صرف لوٹنے کی نہیں، اس کی معنی کسی کام کے ہو جانے کی، فی الحال کی بات بتانے کے لیے. مثلا عربی زبان میں جب کہا جاتا ہے عاد فلان شیخا، فلاں آدمی بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے کی طرف لوٹ آیا. کیا پہلے بڑھاپا تھا کیا لوٹ کر جانے کے لیے؟ پہلے تو بچپنا تھا، بعد میں جوانی تھی، بعد میں بڑھاپا ہے نا. تو عاد فلان شیخا کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی بڑھاپے کی طرف لوٹ آیا، وہ کبھی بوڑھا تھا ہی نہیں نا. یہ اسلوب ہے. یہ آپ نے قرآنی مثالوں کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ البقرہ میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات. جو کفار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایک انسان کو، اللہ کے نبی کو بھیج کر کے ظلمات سے، شرک کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی نور کی طرف لے کر آتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں. لیکن جو کفار کے سرغنے ہوتے ہیں، مشرکین کے جو رؤساء ہوتے ہیں، وہ تو ایک انسان کو نور سے نکال کر تاریکی کی طرف لے کر جاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پہلے سے نور میں تھا کہاں، وہاں پر اسلام پہ تھا کہاں وہاں پہ؟ مقصود بتانے کے لیے کہ اس کو اس کے کافر ہونے پر اسے جمع کے رکھتے ہیں، اسے پھسلا کر رکھتے ہیں، اسے جو ہے مطلب ذہن سازی کرتے ہیں کہ اسی پر قائم رہے، باقی رہے. یہ مقصود نہیں ہے کہ اسے ایک مسلمان تھا اور اسے جو ہے کافر بناتے ہیں، اسے مشرک بناتے ہیں. یہ مقصود نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ النحل میں، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر. اللہ تعالیٰ یہ جس نے آپ سب کو پیدا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سب کو موت دے گا. اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی لمبی عمر دے دیتے ہیں جسے ارذل العمر کہا جاتا ہے. انسان صحیح سے بول نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا، صحیح سے فیصلہ نہیں کر سکتا، بالکل بچے کی طرح ہو جاتا ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے، اپنی کوئی بات بتا نہیں سکتا ہے. نسأل اللہ السلامہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ارذل العمر کی طرف ہم اسے لوٹا دیں گے. کیسے لوٹایا جائے گا؟ کبھی تھا ہی نہیں وہ. مطلب یہ ہے کہ ارذل العمر ایک عمر کا ایک مرحلہ ہے، وہاں پہنچا دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ معنی ہے اس کا. تو جب شعیب علیہ السلام سے دیگر انبیاء سے ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اولا تعودن فی ملتنا، مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ ہمارے وطن سے نکل جائیں، یا آپ جو بھی ہوں بس آپ ہمارے مذہب کو اختیار کر لیں. آپ پہلے تھے یا نہیں تھے اس سے ہمیں لینا دینا نہیں، آپ ہو جائیں بس. اولا تعودن کا یہ مطلب ہے، عود کا معنی یہ ہے کہ السیرورہ، یعنی ہو جائیں بس. آپ کے آبا و اجداد کیا تھے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. آپ پہلے کیا تھے یہ ہمیں نہیں معلوم کرنا ہے. فی الحال اگر آپ یہاں رہنا ہے تو آپ کم از کم اس مذہب کو اختیار کر لیں. یہ معنی ہے اس کا. دیکھیے ابھی فی الحال ملک کی جو صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، یہاں کے سبھی باشندوں کی حفاظت فرمائے، سلامتی عطا کرے. پچھلے تقریباً 20-30 سال پہلے کا جو حال تھا بالکل ہی دیگر گو ہے. حالات بالکل بدل چکے ہیں. نفرت پھیلائی جا رہی ہے، روز پھیلائی جا رہی ہے، اور اس کے اکثر لوگ شکار بھی ہو رہے ہیں. اسے سنجیدہ لوگوں کو، باشعور لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، سرپرست لوگوں کو، ذمہ داران کو، عہدیداران اور منصبدار لوگوں کو بہت ہی چوکنا رہنا چاہیے. یہ ایک ایسی کشتی ہے جس میں سب سوار ہیں، ڈوبے گی تو سب ڈوبیں گے.
چند لوگ بچیں گے چند لوگ نہیں، ایسا نہیں. نیچے سے سوراخ ڈالیں گے تو کشتی ڈوبے کے سب ڈوب جائیں گے. نسأل اللہ العافیہ والسلامہ. اس ملک کو بچانے میں، اس ملک کی سالمیت کے لیے سب کو فکر مند ہونا چاہیے. لیکن میں بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک خطیب، خطبہ جمعہ میں یہ بات بتانا اصل چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کی ایک عظیم نعمت جو ہمیں ملی ہے اسلام، اس کا سودا نہ کیا جائے. کسی طور پر بھی مال کی وجہ سے کوئی مال کی عوض دے، مال کے آس دلائے، زمین کا کوئی قطعہ دینا چاہے، یہاں کی شہریت دینا چاہے کہ آپ ہمارے اس ملک کے ہی تسلیم کر لیا جائے گا، یا کوئی مسلم لڑکی ہے سیاسی نقطہ نظر سے یہاں آ چکی ہے اور اسے جو ہے مطلب کسی غیر مسلم کی زوجیت میں جانا پڑ رہا ہے اس وجہ سے کہ یہاں کی شہریت مل جائے گی. ایک کتنی سطحیت ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شرک سے بچا کر کے توحید کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور ہم یہ زمین اللہ رب العالمین کی ہے، روزی روٹی اللہ دے رہے ہیں، ہوا اللہ میسر کر رہے ہیں، سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. لہو مقالید السماوات والارض. اور ہم ایک انسان پر بھروسہ کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ دین کا سودا کر رہے ہیں. یہ کتنی مطلب یہ اندازہ لگا سطحیت ہے، کتنی سطحیت ہے. اس سامنے والا ایک غیر مسلم بھی اس کو کبھی پسند نہیں کرے گا. وہ استقلال ہی کر سکتا ہے، وہ غلط استعمال ہی کر سکتا ہے ایسے افراد کا، کبھی ان کی پیٹھ نہیں تھپک سکتا ہے. ایک حدیث سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی. صحیح بخاری میں تو کئی مقامات پر ہے، کتاب الایمان میں اور دیگر مقامات پر بھی، صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان. تین باتیں ایسی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا. وہ اسے شرع صدر ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کا دین مجھے ملا ہے، اتنی بڑی جو مجھے نعمت ملی ہے. جیسے ایک شخص ہے جس کے ماں باپ انتقال ہو چکے ہوں اور وہ دیکھ رہا ہے کہ جو ہے اس کے ماں باپ تو مر چکے ہیں لیکن میرے ماں باپ موجود ہیں، کتنی اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ فلاں کے جو ہے بچوں کا جو انتقال ہو چکا ہے 1 سے 2 اور میرے سارے بچے میرے پاس موجود ہیں، کتنی خوشی ہوگی اس کو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ حادثات اور آفات میں کسی کا گھر شکار ہو جا رہا ہے، کسی کا کاروبار ٹھپ پڑ چکا ہے اور ہماری ساری چیزیں صحیح سالم ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے. یہ ایک عظیم جو ہے نعمت ہے. حلاوت والی جو بات ہے، مٹھاس والی جو بات ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے. معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا دین ہمیں ملا ہے. آج جمعہ کی نماز ہونے والی ہے، مان لیجیے کہ عصر سے پہلے کسی کا انتقال ہو جائے، عصر میں اس کی جو ہے مطلب نماز جنازے پڑھی جائے، اسے احساس ہوگا کہ حلاوت الایمان کیا ہے. اللہ نے اسے اسلام عطا فرمائے ہیں، اتنی نعمت عظمیٰ سے نوازے رب العالمین نے. 3 باتیں کسی میں جمع ہو جائیں. پہلی بات کہا ہے اللہ کے رسول نے ان یحب اللہ ورسولہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے اس کی ایسی محبت ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو محبت ہونی چاہیے، غور و فکر والی محبت، تفکر والی محبت، نبی سے جو فطری محبت ہوتی ہے، جسے کوئی غیر مسلم کہتا ہے کہ محمد بڑے اچھے انسان ہیں، وہ محبت نہیں. غور و فکر کے بعد ایمانی محبت ہو، اور اللہ اس کے رسول کے لیے جو محبت ہونی چاہیے وہ انہی کے ساتھ ہو، وہ محبت بھی کوئی اور شریک نہ ہو. اگر ایسی محبت کسی کو نصیب ہو جائے تو پھر اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. ایک مسلمان کے لیے، مسلمان میں ہمارے ماں باپ بھی ہیں، ہمارے بھائی بہن بھی ہیں، ہمارے اولاد بھی ہیں، ہماری بیوی بھی ہیں، ہمارے جان پہچان کے لوگ بھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک فطری محبت کے ساتھ ساتھ ایک مومنانہ محبت بھی. ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ. ایک مسلمان کے ساتھ ایسی محبت ہونی چاہیے کہ اللہ کی خاطر. آپ میری بیوی ہیں، میرے ماں باپ ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے دوست ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان میری آپ سے ایک محبت ہے جو ایک زائد محبت ہے. آپ کی عبادتوں کی وجہ سے، اس پسندیدہ جو دین ہے اللہ کا اسے قبول کرنے کی وجہ سے، وہ ایک میری زائد محبت ہے آپ سے، جس سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. اور تیسری بات اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار. ایک شخص کو جس طرح سے آگ میں ڈالا گیا ہے، آگ میں، اسے معلوم ہے کہ آگ کیسے جو ہے مطلب جلاتی ہے،
اس میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. اسے کہا جائے کہ بھی دوبارہ تمہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور اختیار ہے تم کو یا زبردستی ہی صحیح, کتنی تکلیف محسوس کرتا ہے وہ, کتنا بچاتا ہے اپنے آپ کو, کتنا ناپسند کرتا ہے آگ میں جانے کو. ویسے اللہ رب العالمین نے آج ہمیں جو اسلام عطا کیے, بھلے ہی ہم خاندانی مسلمان ہیں لیکن شعور ہونا چاہیے. اللہ نے ہمیں اپنی فرما برداری میں رکھی, اللہ نے ہمیں اس کے دین, جو پسندیدہ دین ہے اس کی محبت ہمارے دل میں ڈالی اللہ رب العالمین نے. یہ جو محبت ہوتی ہے اللہ کے دین سے کہ ہم لوٹ کے جانا نہیں چاہتے ہیں, یہ جو نجات کا جو راستہ ہے اس سے ہم بھٹکنا نہیں چاہتے ہیں, تب جا کر کے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. ایک مسلمان ہے, مسلمان کا جو ایمان ہے, اس کا جو تقوی ہے, اللہ سے اس کی جو لگاؤ ہے, اس کی جو محبت ہے, اس کا جو لگاؤ ہے, فرق ہے اس میں, تفاوت ہے اس میں. لیکن ہمیشہ اس بات کو ترجیح دینا چاہیے کہ ہم ثبات قدمی کا مظاہرہ کریں, اللہ رب العالمین کی دین کے ساتھ سودا نہ کریں. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک نصیحت فرمائی, صحیح بخاری کی ایک کتاب ہے کتاب الاکراہ, اس میں ایک باب قائم کیا آپ نے. باب کیا قائم کیا, گویا کہ ایک نصیحت کیا آپ نے. اور نصیحت کن جملوں میں کیا آپ نے؟ آپ نے باب قائم کرتے ہوئے کہا کہ من اختار الضرب والقتل والہوان علی الکفر, کہ ایک مسلمان جس نے وقتی طور پر اپنی ذلت کو برداشت کر لیا دنیا میں, وقتی طور پر اسے جیل میں ڈال دیا گیا, مثلا اس کی عزت و آبرو پر حرف آیا ہو, مثلا اس کی عزت سے کھلواڑ کیا گیا ہو, سب کے سامنے پکڑ کے مار دیا گیا ہو, اسے قتل کر دیا گیا ہو, اس کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہو, اللہ کے دین کی خاطر وقتی طور پر اس نے برداشت کر لیا, اسے اختیار کر لیا, اسے ترجیح دے دی, لیکن کفر کو بہرحال پسند نہیں کیا اس نے. آج عزت دے کر کے, مال دے کر کے, شہریت دے کر کے, اس ملک کے باشندے ہیں یہ تسلیم کر کے اسے کفر دیا جا رہا ہے, اور وہ اسے عزت سمجھ کر کے قبول کر لے رہا ہے. نسأل اللہ السلامہ. وقتی طور پر ذلت بھی ہو تو اسے ٹھکرانا چاہیے, اور اس کو جو عزت دے کر کے اسے جو ہے مطلب تمغہ پہنا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ تم کافر بن جاؤ, تم شرک اختیار کر لو, تم مشرک بن جاؤ, اسلام کا سودا کر دو. اور لوگ کیے جا رہے ہیں, تیار ہیں اس کے لیے, اور سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. کتنی خوش فہمی ہے یہ وقتی طور پر, سبحان اللہ, نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو اسلام ملا ہے, جو دین ملا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے اس ملک میں ہم بحیثیت مسلمان رہیں, سبوں کے ساتھ بہتر معاملہ انجام دینے والے بنیں. ہماری طرف سے اقدامی طور پر بھی اچھا معاملہ ہو, ہم ان کے لیے بہتر سوچیں, اچھا سوچیں, اور جو غیر مسلمین اپنے تئیں اچھے ہیں, مسلمانوں کے لیے اچھے ہیں, ان سے ہم مل کر کے رہیں, اچھے سے رہیں. اور یہ بڑی تعداد ہے, بڑی عدد ہے, مٹھی بھر لوگ ہیں جو اس میں جو ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں. سب مل کر کے ہی ان کا مقابلہ کریں. ہمارے ملک کو بہرحال بچانا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو سالمیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.